الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 63 اور 64 دونوں کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ وا کے معنی اور، اف کے معنی جب، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، ہم نے لیا۔ میثاق پہلے کئی مرتبہ گزر چکا۔ میثاق وعدہ، کم تم، میثاقکم تم سے وعدہ، میثاق وعدہ، میثاق جمہوریت جیسے کہا جاتا ہے، میثاق معیشت۔ و کے معنی اور، رفع بلند کیا، نا ہم نے، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، رفعت بلندی کو کہتے ہیں، والسقف المرفوع بلند چھت۔ رفعنا ہم نے بلند کیا، رفع اس نے بلند کیا، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، فوق اوپر، کم تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذو تم پکڑو، اخذ سے خذو امر ہے، اخذنا ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم، اور خذو امر ہے، خذو تم پکڑو۔ ایک آدمی سے کہا جا رہا ہو تو خذ، بہت سارے آدمی سے کہا جا رہا ہو تو خذو، واو الف جمع کی علامت ہے جو آخر میں، واو جمع مذکر کی علامت ہے۔ عورتوں سے کہا جائے تو خذنا، نون زبرنا آخر میں آئے گا، خذو تم پکڑو۔ ما جو، اتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، کم تمہیں، ما جو اتینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، ہم لائے، کم تمہارے پاس، 20 آتینا بھی جمع متکلم کا صیغہ، کم تم، 20 قوتن مضبوطی، قوت مضبوطی کے ساتھ، بقوتن خذو ما آتیناکم بقوہ تم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ ہوا کے معنی اور، اذکرو تم یاد کرو، جمع مذکر حاضر امر حاضر، جمع مذکر امر حاضر، اذکر ایک کے لیے اور اذکرو تم سب، اذکرو تم یاد کرو، اذکرو تم یاد کرو، یہ واو الف پھر آیا جمع کا، ما جو، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس، ما فی ہی جو اس میں ہے، لعل شاید، کم تم تتقون تم بچو، کس چیز سے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون۔ پورا ترجمہ آیت کا یوں ہوگا، یاد کرو جب تم سے ہم نے عہد لیا، یہ یاد کرو محذوف نکالنا پڑے گا کیونکہ میں نے پہلے بتایا اذا جب آیت کی شروع میں آئے گا تو اس سے پہلے اذکر محذوف مانتے ہیں، یاد کرو، جو وذکروا میں اذکر ہے یہ یاد کرو، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور تمہارے اوپر طور کو ہم نے بلند کیا، اٹھایا تمہارے سروں پر لا کر، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور جو اس میں ہے اس کو پڑھو یا اس سے نصیحت حاصل کر لو، اس کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ ہر وقت یاد رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من سے بعدی بات، تولیتم تم پھر گئے، تولیتم تم پھر گئے، تولینا ہم پھر گئے، تولا آگے آئے گا، فولی وجہ کا امر ہے، ولا یولی تولیت، تولا یا تولی، تولی باب تفاعل سے، تولا باب تفعول، پھر تم پھر گئے، من سے بعد بعد، ذالکا وہ، اسے ترجمہ کرتے ہیں وہ، لیکن یہاں ہوگا اس، من بعد ذالکا اس کے بعد، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذالکا، فلولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، میں نے پہلا ترجمہ اس لیے کیا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، فلولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، علی پر کم تم، فا کے معنی پس، لو کے معنی اگر، لا کے معنی نہیں، لولا اگر نہیں، لولا اگر نہیں، لولا اگر نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت،
فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لا البتہ کنتم تم ہوتے من الخاسرین خسارے والوں میں سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ورحمتہ تو تم خسارے والوں میں سے ہوتے، لکنتم من الخاسرین کن ہوتے تم من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر فرمایا۔ ان انعامات میں سے 10واں انعام ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کی برائیوں کا تذکرہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا، کیونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی برائیوں کو ذکر فرمایا، جیسے آپ کو یاد ہوگا اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے پر صبر نہ کرنا، من و سلوا پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے انعام ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے وعدہ لیا ان کی مصلحت کی بنیاد پر، اور وعدہ خلافی کی صورت میں اللہ نے توبے کے لیے موقع دیا، تو توبے کے لیے موقع کا مل جانا یہ اللہ پاک کا حقیقی انعام ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے محبین، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے مخلص بندے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، بغیر سختی کے، بغیر تشدد کے، بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے۔ جبکہ بنی اسرائیل بغیر سختی کے تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ جل شانہ نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا۔ پہلے میں آیت کی تفسیر بتا دوں تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انسان دین پر کب چلتا ہے، وہ کون سی بنیادیں ہیں۔ تقریباً 5-6 بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے انسان دین پر چلتا ہے، وہ ساری بنیادیں آپ کو آج سمجھانے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھنا سمجھانا ہمارا کام، اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک عمل بھی کی توفیق مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو، ساری انسانیت کو عطا فرمائے۔ پچھلی امت کے اندر اللہ پاک نے یہ سمجھایا تھا کہ ایمان لانے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہے، عذاب الہی سے دنیا میں بھی بچنے کے لیے، آخرت میں بھی بچنے کے لیے، بغیر کسی تفریق کے، کسی فرقے کی تخصیص نہیں کہ جو اس فرقے میں آئے گا، نہیں، جو ایمان اعمال کرے گا، جو ایمان اعمال کرے گا اسی کو عذاب سے نجات ملے گی۔ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ میثاق سے مراد یہاں کون سا وعدہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی تو تورات پر عمل کرنے کا وعدہ اللہ نے لیا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان سے وعدہ لیا تورات کے اندر کہ تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تورات میں جو لکھا ہے کہ نبی آخر زمان پر ایمان لاؤ گے، وہ وعدہ مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ پاک نے ہم سب سے عالم ارواح میں لیا، الست بربکم قالوا بلی، ہم سب نے کہا جی ہاں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرو گے، یہ وعدہ اللہ نے ان سے لیا، اور تورات میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب تورات کے احکامات آئے، بولا ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے پہلے گزر چکا، ہم تو آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک، جب تک اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے، حتی نری اللہ جہرا، پہلے گزر چکا، چیخ یا جل گئے جو تھا پہلے تفسیر کے مطابق، فاخذتهم الصاعقہ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، فاحیاهم اللہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، قرآن میں ثم بعثناکم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر سورۃ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 55 میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ باتیں۔
پھر اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی. آگے فرماتے ہیں کہ میثاق سے مراد اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کسی نبی کو نہ بھی بھیج دیتے پھر بھی انسانوں کے اوپر اللہ کو پہچاننا فرض ہے، اللہ کی معرفت فرض ہے. اب جب نبی کوئی بتانے والا آیا نہیں تو کیسے پہچانے؟ بول اللہ پاک نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے. کائنات میں غور فکر کر کے، دنیا میں غور فکر کر کے اللہ کو پہچاننا چاہیے. یہ دو مطلب ہو گئے. یہ میثاق سے مراد 5 قول ہو گئے. پہلا قول میں نے بتایا تورات پر عمل، دوسرا قول حضور پر ایمان، تیسرا قول آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے جو وعدہ لیا، چوتھا قول موسیٰ علیہ السلام کا اتباع اور تورات پر عمل، پانچواں قول جو عقل دیا، بصیرت دی ہے، وہ وعدہ اللہ نے تم اس لیے دی ہے کہ تم اللہ کو پہچان لیتے دنیا میں غور فکر کر کے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اس میں جانا نہیں چاہتا ورنہ قرآن کی میں آپ کو آیتیں سناؤں کہ قرآن میں احکامات ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں. کیونکہ میں نے جو سبق پڑھانا ہے اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں ان دونوں آیتوں کی تفسیر کو گھنٹے کے اندر. تو میثاق سے مراد بعض علماء نے فرمایا چھٹا قول بھی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ لیا تمام دو میثاق لیے. پہلا وعدہ تمام عالم ارواح سے، دوسرا وعدہ نبیوں سے لیا گیا. پہلا وعدہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. دوسرا وعدہ جو حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کی ارواح کو الگ کر کے ان سے ایک وعدہ لیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، قرآن میں مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میرا حبیب آئے گا تو تم ایمان بھی لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، مدد بھی کرو گے، وَلَتَنْصُرُنَّ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے دوسرا وعدہ لیا. اور نمبر 2 ان کے اندر بتا رہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. طور سے کیا مراد ہے؟ طور سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 پہاڑ، طور پہاڑ کو کہتے ہیں. نمبر 2 فلسطین سے ایک پہاڑ کو اللہ نے لیا، دوسرا قول. نمبر 3 طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ اگتا ہے، اور جس پہاڑ سے کچھ نہیں اگتا وہ طور نہیں کہلاتا ہے. طور ہر وہ پہاڑ جس سے کچھ اگے. نمبر 4 وہ پہاڑ جس پر اللہ پاک نے ایک منٹ وہ پہاڑ جس کے اوپر اللہ پاک نے، اللہ جل شانہ امر والوں نے تجلی فرمائی تھی، وہ پہاڑ مراد ہے. طور سے مراد. بعد نے کہا وہ مخصوص پہاڑ، بعد نے کہا نہیں عام پہاڑ تھا. آگے تو اللہ پاک نے اسے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھایا. اس کی تفسیر بتاتا ہوں بعد میں. آگے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. قوت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 قول قوت سے مراد سنجیدگی سے لینا، مذاق. نمبر 2 قوت سے مراد طاعت ہے، فرمانبرداری ہے. نمبر 3 قوت سے مراد جو کچھ اس تورات کے اندر ہے اس پر عمل ہے. نمبر 4 سچائی سے لینا. 4 تفسیریں ہو گئی. طور کی میں نے الگ تفسیر بتا دی، میثاق کی الگ تفسیر بتا دی، قوت کی الگ تفسیر بتا دی. پوری آیت کا خلاصہ ترجمہ دین پر چلنا کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. کے مطابق دوسری تفسیر کے مطابق اس کو پڑھو.
اور تیسری تفسیر کے مطابق یاد کرو جو اس میں ثواب اور آداب کا ذکر آیا ہے. آگے پر فرمایا تیسری تفسیر کے مطابق اذکرو کا مطلب ہے اس میں غور فکر کرو، کیونکہ غور فکر کرنا دل کا ذکر ہے. اور ایک تفسیر کے مطابق اس پر عمل کرو، کیونکہ ہر وہ عمل جیسے پہلے گزر چکا، ہر عمل نیک عمل ذکر ہے، یہ بدن کا ذکر ہے. غور فکر کرنا دل کا ذکر، اور بدن سے عمل کرنا یہ بدن کا ذکر. اس لیے فرمایا ایک گھڑی کائنات میں سوچنا، غور فکر کرنا، بدن جو دل کا ذکر ہے وہ 80 سال کے بریا نفلی عبادت سے افضل ہے. تدبر ساعت افضل من عبادت 80 سنہ. قرآن میں حکم ہے تفکر کا نا، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. غور فکر. اولم یتفکروا، کیا وہ غور فکر نہیں کرتے فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی تخلیق میں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات افلا تتفکرون افلا یتفکرون. قرآن میں جگہ جگہ ہے تفکر. تو ایک قول کے مطابق پڑھو، ایک قول کے مطابق اس کے ثواب اور سزا کو ہر وقت ذہن میں رکھو. ایک قول کے مطابق جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے اندر غور فکر کرو، کیونکہ تمہارا دل کا ذکر ہوگا. اور جو اس کے اندر آیا ہے اس پر عمل کرو، کیونکہ بدن کا ذکر ہوگا. مدرسو معافی لعلکم تتقون، شاید تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی تم بچو سزا سے اگر نہیں کرو گے، یا جہنم کی آگ سے. تقوی جو انسان کے اندر آتا ہے وہ ایمان اعمال کی بنیاد پر آتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے بھی تقوی کے بارے میں گزر چکا، کہ ایمان ایک درخت ہے، اس کا پل تقوی ہے، اس کا پل توکل ہے، اس کا پل اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں، اس کا پل شکر ہے، اس کا پل صبر ہے. یعنی جب ایمان بنتا ہے نا تو سارے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. کس کے بعد؟ اس عہد و میثاق کے بعد پھر گئے. اب اللہ کا فضل ہوا کہ تمہیں توبے کی توفیق دی. فلولا فضل اللہ سے مراد کہ اللہ نے تمہیں توبے کی توفیق دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تمہیں سمجھانے کے لیے. تم پھر گئے، کیا مطلب؟ اس کے بعد اس کا مطلب علماء نے بیان فرمایا تورات میں تحریف کر ڈالی، عمل کرنا چھوڑ دیا، نبیوں کو قتل کیا، ان کا انکار کیا، ان کی نافرمانی کی. چنانچہ اللہ پاک نے بعض کو زمین کے اندر دسایا، کیونکہ قرآن میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ہر ایک کو ان کی گناہ کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض، بعض کو اللہ نے زمین کے اندر دسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو اللہ نے غرق کیا. بعض پر اللہ نے آندھی بھیجی. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بعض پر اللہ نے فرشتے کی چیخ کو بھیجا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یہ سب گناہوں کی وجہ سے. فرعون کو بھی اللہ نے گناہ کی وجہ سے پکڑا. كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. قرآن میں ہمارے بڑے تھے وہ فرماتے تھے گناہ تو ہلاکت ہی ہے، بس جو گناہ کرنے لگ گیا وہ ہلاکت میں گرفتار ہو گئے بیچارہ. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا کہ تمہیں توبے کی توفیق دی، نبیوں کو بھیجا تمہیں سمجھانے کے لیے، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارے والے میں ہوتے، یعنی عذاب سے نہ بچ پاتے. اب اس کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا. جیسے آپ کو پہلے معلوم ہو چکا کہ جب اللہ پاک نے تورات دیا، بنی اسرائیل نے اس کو پڑھا، سمجھا، بولا اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ پاک قرآن میں 90 پارے کے اندر فرماتے ہیں پہاڑ کے ایک ٹکڑے کو اللہ نے اٹھایا. وہ اذ نتقنا الجبل فوقهم، گویا کہ وہ سائے کی طرح، بالکل چھتری کی طرح، کأنہم ظلہ. خذوا ما آتیناکم بقوة، وہاں بھی الفاظ ہے جو اس آیت میں عمل کرو. ایک اور آیت میں بھی آ رہا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، اسی پارے میں آ رہا ہے آیت نمبر، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ نکال کر کے بتاتا ہوں.
آیت نمبر آیت نمبر آ رہا ہے، آیت نمبر 93 کے اندر. اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم نے تم سے کہا تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو، واسمعوا کا لفظ ہے، سنو یعنی قبول کرو. انہوں نے کہا ہم نے سنا، سمینا، عمل نہیں کریں گے. واسینا زبان سے نہیں کہہ سکے ہم نے سنا اور عمل نہیں کرے گا، کیا مطلب؟ بولا عمل نہ کر کے بتایا کہ ہم نافرمانی کریں گے. اس وقت تو کہہ نہیں سکتے تھے، بول رہا ہے سارے جب اللہ نے کوئی دور کو ان کے اوپر اٹھایا تو سب سجدے میں گر گئے. اب جو سمجھانے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ انسان جو دین پر چلتا ہے اس کی چند بنیادیں ہیں. پہلا بنیاد اس کا کیا ہے؟ زور زبردستی اور طاقت کی بنیاد پر دین پر نہ چلا ہے کوئی آج تک، نہ چل سکے گا. کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم پر لازم کریں اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. انلزمکموها وانتم لها کارہون. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ کا کام صرف اور صرف تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا. فذکر انما انت مذکر، آپ کوئی داروغہ نہیں کہ آپ منوائیں. لست علیہم بمسیطر. غصہ کب آتا ہے؟ جب اگلا مانتا نہیں. اور یہ آدمی جب سمجھتا ہے کہ منوانا میرے ذمے ہے لوگوں کو، پھر اس کو غصہ آتا ہے. ورنہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ منوانا میرے ذمے نہیں ہے تو اس آدمی کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا. تو زور سے، طاقت سے، تلوار کی نوک پر اسلام نہیں پھیلا ہے، نہ پھیلے گا. بلکہ بڑے فرماتے ہیں کہ اگر زبردستی سے گھر میں بھی کوئی عمل نافذ کرایا، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، تو زبردستی کے جانے کے بعد، یعنی وہ زور طاقت کے ختم ہو جانے کے بعد، زائل ہونے کے بعد، وہ برائی دوبارہ واپس آ جائے گی. ابھی ہم سعودیہ میں تھے تو ہم ان کو بتا رہے تھے دیکھو حکومتوں سے دین نہیں آتا، حکومتی قوانین کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ پہلا قانون تھا کہ نماز کے بعد ساری دکانیں، نماز کے وقت ساری دکانیں بند ہوگی. اب یہ قانون ختم ہوا تو لوگ بند نہیں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری مثالیں اس کی، ایک مثال نہیں، بہت ساری مثالیں. ہمارے گھر میں باپ موجود ہے تو نہیں کر رہا، باپ جیسے چلا گیا پھر وہیں کے وہیں. اب فرمائی یہ بنیاد بہت کمزور بنیاد ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زور سے نہ اسلام پھیلا ہے نہ پھیلے گا. اسلام جو پھیلا ہے وہ نہ زور سے پھیلا، نظر سے پھیلا، یعنی نہ پیسوں سے، نہ مال سے، نہ حکومتوں سے. بلکہ ہمارے بڑے تو یہ سمجھاتے ہیں کہ مال، عہدے اور حکومتوں کے آنے کے بعد اسلام کمزور ہوا ہے. حکومتوں کے آنے کے بعد، مال کے آنے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی مال کو دیکھ کر رونے لگے کہ جن کے پاس سے ہو کر کے آیا ہے ان کو تو ہلاک کر کے آیا ہے، اب ہماری ہلاکت کا سامان لے کر کے. تو زر سے اور زور سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ زاری سے پھیلا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. حضور اور صحابہ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اعمال سے پھیلا ہے، دعوت سے پھیلا ہے. اسلام جو دین جو دنیا میں پھیلا ہے دعوت سے اور ہجرت سے پھیلا ہے. تین کافوں سے دین پھیلا، قول، قلم، قدم. آج قول قلم بہت ہے، اسلام کا نام ہے، اسلام عملی طور پر نہیں، قدم نہیں. تو پہلے نمبر پر جو انسان دین پر چلتا ہے، زور زبردستی طاقت کی بنیاد پر دین پر چلایا نہیں جا سکتا. جب زور زبردستی طاقت دور، اس وقت وہ پھر وہ برائی آ جائے. نمبر دو، انسان جو چلتا ہے دین پر ماحول کی بنیاد پر چلتا ہے. یہ بنیاد بھی کمزور ہے، طاقت والا بنیاد بھی کمزور ہے. دوسرا بنیاد بھی کمزور ہے ماحول کی وجہ سے. نمازیوں کے ساتھ ہوگا، نماز پڑھے گا شرما شرمی میں. بے نمازی میں چلا جائے گا تو نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. بے نمازی میں چلا جائے گا تو عمل کرنا چھوڑ دے گا.
نمازی میں جائے گا تو عمل کرے گا، پردے کے ماحول میں جائے گا پردہ کرے گا، بے پردگی کے ماحول میں جائے گا پردہ کرنا چھوڑ دے گا۔ ورنہ بڑے فرماتے ہیں ماحول خاموش چاہیے، ماحول کا اثر ہے، ضرور ہے۔ فرمایا انسان ماحول سے ایسے متاثر ہوتا ہے جیسے گرمی سردی سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے، ایسے بغیر شعور کے انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا کہ کافر بھی آ کر 3 دن اپنے کفر پر نہیں ٹھہر سکتا تھا مسجد نبوی کے اندر، ایسا ماحول تھا۔ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ماحول کی بنیاد پر کوئی دین پر ہمیشہ قائم رہ سکے ایسا نہیں، کیونکہ اس کو موافق ماحول میں تو وہ کر سکے گا، مخالف ماحول میں نہیں کر سکے گا۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھیں، جب ہم جہاز میں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو بڑے بڑے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ جماعت میں ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے جہاز میں بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سفر کرتے ہیں۔ جن جہازوں میں جگہ بنی ہوئی ہے ان میں بھی کر لیتے ہیں، اور جن میں نہیں بنی ہوتی ہیں ان میں بھی اللہ کرا دیتے ہیں۔ بس نیت کی ہوتی ہے کہ ہم نے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی۔ ماحول سے متاثر بندہ تب نہیں ہوتا کہ یہاں ایئرویز کی جہاز میں ہم جا رہے تھے، ایک گروپ میں سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے، جماعت کی ہمارے ایک ساتھی نے بولا میں اذان دوں، امیر صاحب بولا بالکل آزاد، او فضا میں اذان دی اس نے بلند آواز سے، کینیا ایئرپورٹ پر اس نے اذان دی، سیکورٹی والے آ کے، جماعت میں تھے ہم لوگ، کہ بھئی اندر اذان دو باہر نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ماحول سے کی بنیاد پر دین پر چلتا ہے تو موافق ماحول میں تو عمل کرے گا، جہاں نمازی وہاں نمازی، جہاں روزہ دار وہاں روزہ دار، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کریں گے، سارے خاندان والے حج کے لیے جا رہے ہیں حج میں جائیں گے، ماحول کی بنیاد پر۔ یہ بنیاد بہت مضبوط بنیاد نہیں، لوگ کہتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، انبیاء علیہ السلام نے زمانے کو اپنے ساتھ بدلا ہے۔ ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے زمانے کو اپنے ساتھ چلانا ہے۔ ہم نے خاندان والوں کے ساتھ بے دینی کے پر خاندان والوں کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ خاندان والوں کو دیندار بنا کر ان پر دین کی محنت کر کے ساتھ چلانا ہے۔ تو ماحول خاموش دائی، اس میں کوئی شک نہیں، ماحول کا اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماحول کی بنیاد پر دین پر چلنے والے کمزور ہیں، آج نہیں تو کل دین سے نکل جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ماحول بدلتا ہے حالات کی وجہ سے، جو بندہ دین پر آتا ہے وہ آج نہیں تو کل نکل جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب۔ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دین پر حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے عمل کرتا ہے وہ دین کے کنارے چل رہا ہے، آج نہیں تو کل نکل جائے گا۔ حالات کی وجہ سے دین پر نہیں چلنا، احکامات کی وجہ سے، حکموں کی وجہ سے دین پر چلنا، ماحول کی وجہ سے۔ بسا اوقات انسان اعمال کرتا ہے، نمبر 3 تیسری بنیاد، زور زبردستی والا بنیاد بھی کچا، ماحول والا بنیاد بھی کچا، اور تیسرے نمبر فرمایا سیاست والا بنیاد بھی کچا۔ بعض لوگ عمل کرتے ہیں سیاست کی بنیاد پر، سب کے پاس تعزیت کے لیے جائیں گے کیونکہ ووٹ لینا ہے، کل ووٹ کے لیے جانا ہے، تو ہمارے اعمال سیاست کی بنیاد پر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام سیاسی نہیں بلکہ ہمارا کام اعلیٰ سبیل دعوت ہے، دعایا ہے، اعلیٰ سبیل دعایا ہے، سیاست نہیں۔ سیاسی کام کیا ہوتا ہے کہ کہو کچھ کرو کچھ، کہو کچھ کرو کچھ۔ دعوت میں کیا ہوتا ہے کیا عمل سے کر کے دکھاؤ۔ آج جو ہم تبلیغ کہتے ہیں نا، تبلیغ 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 تبلیغ، یہ نہیں، مسلمانوں کو جو تبلیغ ہے وہ تذکیر کہلاتا ہے، اور کافروں کو اسلام دکھانا ہوتا ہے عملی طور پر، پریکٹیکلی، کتابوں سے نہیں۔ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے،
حدیث میں یوں آیا ہے، صحابہ نے ایسا کیا، یہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں، یہ تذکیر کہلاتا ہے۔ صحابہ نے جو تبلیغ کی دنیا میں ملکوں کو بدلا ہے، وہ صحابہ نے عمل سے کر کے دکھایا۔ عملی اسلام پیش کرو نمونہ بن کر، بڑا آسان کام نہیں ہے عملی اسلام پیش کرنا۔ اور نمبر 2، ماحول کی بنیاد پر۔ نمبر 3، سیاست کی بنیاد پر۔ نمبر 4، بسا اوقات بندہ اعمال کرتا ہے عادات کی بنیاد پر۔ عادات دیکھو، بغیر نیت کے عبادت بھی عبادت نہیں ہے، بغیر نیت کے، نیک نیتی کے، اللہ کی رضا کے اگر آپ نماز بھی پڑھو گے تو وہ عادت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اور نیت کے ساتھ ہر عمل عبادت بنتی ہے۔ بسا اوقات بندہ اعمال تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت رضا الہی نہیں ہوتی، عادات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ بنیاد بھی کچا ہے، کیونکہ بنیاد دین کا ہے نہیں عادت کی بنیاد پر عمل کرنا۔ دین تو ہم سے عبادت چاہتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ فاعبدوا اللہ وان اعبدونی، قرآن میں ھذا صراط مستقیم، سورۃ یاسین میں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر نبی نے یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی میں آؤ۔ نمبر 5، یہ بھی کچا بنیاد ہے کہ لوگ اعمال کرتے رسم و رواج کی بنیاد پر۔ اب رسم و رواج کی بنیاد پر اعمال کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، احکامات کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی، میں اپنی ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، جب کسی بھی مرد کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد جو بیوی ہوتی ہے، جب ماں باپ موجود ہو تو وہ بیوی شوہر کے آنے پر اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے۔ اب شریعت کے اندر بیوی کا اپنے شوہر سے چہرہ چھپانا ثابت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے رسم و رواج میں ہے اور یہ حیا کی بنیاد پر ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ اب ہمارے رسم و رواج میں عورتیں یہ تو کرتی ہے، 20 سال تک، 22 سال تک، 24 سال تک، 25 سال تک میرے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یا اس کے ماں باپ کے آنے پر چہرہ چھپا لیتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ پردے کی ترتیب ہے، لیکن رسمی ہے اور رواجی ہے۔ البتہ حقیقی پردہ نہیں ہے۔ حقیقی پردہ کا مطلب دینی پردہ نہیں ہے، اسلامی پردہ نہیں۔ کیا مطلب؟ چاچا کی بیٹی سے آج تک ہمارے گھر میں پردہ نہیں، کیونکہ ہمارے رسم و رواج میں نہیں۔ وہ تو حکم ہے، وہ تو فرض ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ جو رسم و رواج میں یہ کرتی ہے عورت۔ بیوی کو منع کرو تو ناراض ہوتی ہے، خود کرنا چھوڑ دو، ان سے پردہ کرنے کی کوشش کرو تو کہا جاتا ہے دل کالا ہے اس کا، اس کی نیت بہت بری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی باتیں سنی میں نے خود۔ جب یہ کرو تو پھر پتہ چلتا ہے، کیونکہ دین پر چلنا، فرمایا آخری زمانے میں ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو لینا، کالقابض علی الجمرہ، حدیث ہے۔ تو غرض رسم و رواج کی وجہ سے بندہ دین پر چلتا ہے۔ فرمایا ہر نبی کے زمانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ دین پر چلنے کے لیے رہی، وہ اس وقت کا رسم و رواج تھا۔ آج کا بھی رسم و رواج بہت سارے ہیں، جو میں نے پہلے بھی تذکرہ کر چکا، شادیوں میں کتنے رسم و رواج ہے۔ مفتی حضرات سے تو ہم پوچھتے نہیں کہ بارات کس کی سنت ہے، اس کو تو چھوڑو، مردے کا انتقال ہو جاتا ہے، تعزیت میں کتنے رسم و رواج ہے، سنت طریقے کے مطابق ہے نہیں، کیونکہ سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو ہر برادری کا الگ الگ طریقہ رسم و رواج کے مطابق تعزیت کا ہوگا۔ سنت تو ایک ہی طریقہ ہے، بس جا کر بیٹھ کر کہہ دو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ 3 باتیں گھر میں جا کر یہ کہنا، نہ فاتحہ کا ذکر، نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ۔ اب ہر ملک میں الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، سوڈان ہم گئے الگ طریقہ، یمن گئے الگ طریقہ، چاڈ گئے الگ طریقہ، ہر جگہ۔ آپ پاکستان میں جاؤ، بلوچستان میں الگ طریقہ، پٹھانوں کا الگ طریقہ،
بلوچوں کا الگ طریقہ، سندھیوں کا، کیونکہ سنت نہیں ہے. سنت اگر عمل ہوگا پوری دنیا میں ایک طرز پر ہوگا، ایک ترتیب پر ہوگا، کیونکہ سنت ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا ہے نہیں. اسی طریقے سے آپ تعزیت کے بعد پھر صوم ہے، پھر چیلم ہے، پھر سالانہ ہے، کیونکہ سنت نہیں معلوم سنت کیا ہے وغیرہ. یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے رسم و رواج کی بنیاد پر. تو یہ پانچوں بنیادیں کمزور ہے، یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا. آج کے سبق کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ چاروں بنیادیں کمزور ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پانچوں بنیادیں، چھٹی بنیاد آپ علم لے لو، علم کی بنیاد پر بندہ دین پر چل نہیں سکتا. ساتویں بنیاد لوگ کہتے ہیں بدن کی قوت، نہیں چل نہیں سکتا. ایک نے مجھ سے کہا تو کوئی طاقت قوت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے یاری حکومت بھی ہو. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ گھر میں چاچا کی بیٹی سے پردہ کرانے کے لیے کون سی طاقت چاہیے، کون سا اسلحہ چاہیے؟ ایمان چاہیے اور کچھ نہیں. آپ اپنے آنکھوں کو نیچے کر لو، وہ نہیں کرتی تو آپ تو کر سکتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. تبلیغ کے اندر اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین پر جو انسان چلتا ہے، دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہے، یہ ایسے لوگوں نے دعوت تبلیغ نام رکھا ہے. اس تحریک کا نام اگر رکھا جاتا تو حضرت مولا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. تحریک ایمان، یہ صرف اور صرف ایمان یقین بنانے کی محنت ہے. اس میں صرف اور صرف ایمان یقین سکھایا جاتا ہے، ایمان یقین کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. کیونکہ دین پر جو انسان چلتا ہے وسائل کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، زور زبردستی سے اور ماحول سے بندہ دین پر چل نہیں سکتا. دین پر جو انسان چلتا ہے وہ ایمان کی طاقت سے، ایمان کی قوت سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے نمونہ، حج میں نمونہ، زکوٰۃ میں نمونہ، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت میں نمونہ، معاملات میں نمونہ، اخلاقیات میں نمونہ، عبادات میں نمونہ، ایمانیات میں نمونہ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اسلام میں ہمارے لیے نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت شروع کی صحابہ پر، وہ کہاں سے شروع کی؟ وہ ایمان سے شروع کی. اور ہم جو محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایمان کا تذکرہ ہی نہیں، اور کہتے ہیں نمازی پڑھنے والا بن جائے، ذکر والا بھی. نمازی سے پوچھو، بے نمازی سے نماز فرض ہے، پتہ ہے اس کو؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے تبلیغ والوں سے شرط لگا دی. بولا میں تبلیغ میں چلوں گا، ایک شرط ہے. بولا کیا؟ بولا مجھے کوئی نماز کا نہ کہے. بولا ٹھیک ہے. اب ماحول میں آیا تو نماز پڑھنے لگا، ماحول سے نکلا کل نہیں پرسوں یہاں ہمارے پاس آئے تھے، تبلیغ میں آئے ہوئے تھے، جنرل صاحب تھے، جماعت کے ساتھ تھے. وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کے بعد گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے ہمارا ذکر پورا نہیں ہوتا، ہماری تلاوت پوری نہیں ہوتی، اور اللہ کے راستے میں نکل کر پوری ہوتی ہے. میں نے کہا کیونکہ دعوت سے ایمان بنتا ہے، جتنا ایمان بنتا ہے اتنا دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. بقدر مجاہدے کے ہدایت ملتی ہے، اور بقدر ہدایت کے بقدر ایمان کے انسان دین پر چلتا ہے. انسان کا عمل ہے وہ اس کے یقین کا تابع ہے. اس لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، مجھے اللہ پاک سمجھ دیں کہ بندہ جو دین پر جمتا ہے، دین پر روزانہ عمل کرتا ہے، ورنہ ایک دن ایک پارہ تلاوت کرو گے دوسرے دن نہیں کر سکتے. ایک دن پانچوں نمازیں اہتمام سے پڑھو گے دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے. ایک دن روزانہ ذکر کرو گے، ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھ لو گے، اگلے دن کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دن لا الہ الا اللہ ہزاروں دفعہ ہوگا، اگلے دن کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دن اچھے اخلاق، اچھا رویہ گھر والوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہو کے ساتھ رہے گا، اگلے دن پھر ختم. کیوں؟ بندہ جو دین پر چلتا ہے روزانہ ایمان کے بقدر چلتا ہے، ہدایت کے بقدر چلتا ہے، یقین کے بقدر چلتا ہے. عمل میں استقامت جو آئے گی وہ یقین کے بقدر آئے گی. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے تبلیغ والوں نے پوچھا، تبلیغ والوں نے کہ آپ یہ بتاؤ ہمیں عمل پر استقامت کیسے آئے گی؟ انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا یاد رکھنے کا ہے، بڑا زبردست جواب. انہوں نے فرمایا تاجروں سے پوچھو کہ ان کو تجارت پر استقامت کیسے ہے. ہر تاجر روزانہ دکان پر جاتا ہے،
ہر ملازم روزانہ دفتر جاتا ہے، کمپنی جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کیسے جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا یقین بنا ہے کہ دل نے اس بات کو مانا ہے. دل کا یقین بننے کا مطلب دل اس بات کو مان گیا کہ کام بنے گا مال سے، اور مال آئے گا ملازمت سے، مال آئے گا تجارت سے، مال آئے گا زراعت سے. ہمارے گاؤں میں دسمبر میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ بندہ وضو کرتا ہے تو وہ برف بن جاتا ہے. 4:30 بجے، 4:15 بجے ایک جگہ ہمارا سے روزہ تھا، 3 دن میں ہم گئے تھے. 4:15 بجے بجلی آنے کا ٹائم ہوتا تھا، 4 یا 4:15 بجے. تو میں دیکھتا تھا سارے لوگ بائک پہ بھاگ رہے، ٹی بی ایل والے. میں نے ان سے پوچھا تم 2 رکعت تہجد پڑھتے ہو؟ بولے نہیں. 2 رکعت تہجد پڑھنا مشکل، 4:15 بجے دوڑنا، پانی لگانا باغ کو، کھیتی کو آسان. اب یہ استقامت کہاں سے آ گئی؟ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ربنا اللہ کہا، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر جم گئے. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور دنیا میں ایسے لوگوں کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے کام فرشتے بناتے ہیں. قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرشتے ان پر اترتے، تتنزل علیہم الملائکۃ، موت کے وقت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، التی کنتم توعدون. آگے کیا فرماتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ہی مددگار تھے دنیا میں، آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہوں گے. وفی الآخرہ، جو تمہارے دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ سارا تمہارے لیے ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مہربان بخشنے والے رب کی طرف سے تمہارے مہمان نوازی ہوگی. مہمان اللہ ہو تو کیا میزبانی ہوگی. نزلا من غفور الرحیم. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا آپ اور آپ پر ایمان لانے و استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ أَيْ مَنْ آمَنَ مَعَكَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سورۃ ہود اور اس کے اخوات نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبت یہود و اخوات. اور علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ ہود کے اندر اس آیت میں فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ استقامت کے ساتھ رہے، جمے رہے. فرمایا ایک استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے. حدیث میں آتا ہے قل آمنت باللہ، کہو میں ایمان لا چکا ہوں، پھر جم جاؤ. ثم مستقم، تو دین پر استقامت، عمل پر استقامت، وہ ایمان کے بقدر ہوگی، یقین کے بقدر ہوگی. جس قدر یقین بنا ہوگا اسی قدر دین پر جمے گا، اور جس قدر یقین میں کمزوری ہوگی دین پر جمنا مشکل ہوگا. یہ پہلی بات ہو گئی. اگر ایمان یقین بنایا تو پہلا کام جو ہمارے اندر آئے گا وہ دین پر استقامت آئے گی. دین پر استقامت، دین پر جمنا. روز نماز پڑھنا آسان ہوگا، روز تہجد پڑھنا آسان ہوگا. میرے لیے خود مشکل ہے، کیا سچ بولوں. روزانہ دفتر میں آنا آسان ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا میرے لیے مشکل ہے، روزانہ ذکر کرنا میرے لیے مشکل ہے. ناغا ہو جاتا ہے، دفتر کا ناغا نہیں ہو رہا، کھانے کا ناغا نہیں ہو رہا، پانی کا ناغا نہیں ہو رہا. آگے نمبر 2، دین پر جو استقامت، دین پر جو اخلاص آتا ہے، فرمایا وہ ایمان کے بقدر آتا ہے. 4 باتیں یاد رکھنے آپ نے: دین پر استقامت، دین میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، اعمال میں اخلاص. نمبر 3 اجر. نمبر 4 یقین پر جو وعدے ہیں، اعمال پر جو وعدے ہیں وہ یقین کے بغیر نہیں ملیں گے. 4 باتیں پھر بھی دوہراتا ہوں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے کہ ہمارے دین میں استقامت کیوں نہیں. رمضان آتا ہے، چلو سب نمازی، اچھا رمضان گزر گیا تراویح بھی پڑھ لیں گے، نفلیں بھی پڑھ لیں گے. رمضان گزر گیا وہ تو نفل ہے، سنت ہے. تراویح سنت ہے، سنت بھی پڑھ لیں گے. نفل کا مطلب زیادتی کے ہوتے ہیں، تو تراویح نفل ہے لیکن اس کو سنت اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ہر وہ نفل جس کو حضور نے پڑھا وہ سنت کہلاتا ہے. اچھا اب سنو، تراویح کی رکعتیں 20 رکعتیں سنت ہے، وہ سنت تراویح تو کبھی نہیں چھوڑے گا رمضان میں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد فرض بھی نہیں پڑے گا. ہاں. پھر فرمایا رمضان میں بھی اللہ معاف فرمایا
ایمان ہونے کے باوجود حلال چیزوں کو تو اللہ کے لیے چھوڑ دے گا، حرام نہیں چھوڑے گا، فیس بک نہیں چھوڑ سکتا، خبریں سننا نہیں چھوڑ سکتا، ویڈیو دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا، غیبت نہیں چھوڑ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایسے بڑے کہتے ہیں برائی کا تذکرہ نہ کرو، اللہ مجھے بھی معاف کر دیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ نماز پر استقامت ایمان کے بقدر۔ نمبر 2، جو اخلاص آئے گا، فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اخلاص ہے، بل ایمان۔ فرمایا اخلاص کس سے کہتے ہیں؟ ایک بزرگ نے بڑی زبردست تشریح کی، بہت اہم، سننا، بہت میرے کو جو میرے دل کو لگی یہ تشریح۔ بہت سارے اقوال ہے کہ اخلاص کس سے کہتے ہیں، دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت پہ لینا اخلاص ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایمان اخلاص کیا ہے، ایمان حدیث میں، لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں مخلص کون ہے؟ فرمایا مخلص وہ ہے جو اپنے نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں رات کو اٹھی تھی، 3 بج رہے تھے، اور میرے کو یہ بات کیا مطلب، وہ بتانا چاہ رہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھی تھی، میں نے تو 7 طواف کیے آج، میں نے تو آج 5 طواف کیے، میں نے اتنا قرآن ختم کرایا، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے کیے، یہ بتانے کے لیے کیے، دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے حاجی، دکھلاوے کے لیے عمرہ۔ میرا خود یہ حال ہے، میں اور کسی، میں اپنی جو باتیں بتا رہا ہوں یہ میرے اپنی ذات کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں، آپ لوگوں کے دل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے، میں اپنے دل کا حال سنا رہا ہوں آپ۔ تو فرمایا مخلص اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے گا جس طرح، اور بعض نے کہا مخلص وہ ہے جس سے اپنی تعریف سننا پسند نہ ہو۔ کیا زبردست تشریح ہے۔ بعض نے کہا مخلص وہ ہے جو اپنی تعریف، اپنی برائی سے متاثر نہ ہو۔ اور حدیث میں کہ بندے کو اپنے ایمان میں اخلاص نظر کیسے آئے گا؟ فرمایا جس نے کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ صحابہ نے پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ قیل وما اخلاص ہوا، اب حضور نے بتایا عمل سے نظر آئے گا۔ کیسے؟ اگر آنکھ مردوں کی طرف اٹھ رہی ہے عورتوں کی، یا مردوں کی اٹھ رہی ہے عورتوں کی طرف، آنکھ نیچے نہیں کر سکتا، یہ مخلص نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو اخلاص میں کمی ہے، اور اخلاص میں کمی ایمان میں کمی ہے۔ اگر غیبت نہیں چھٹ رہا تو یہ مخلص نہیں ہے، یہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے سے یہی کہا تھا نا کہ تیرا کلمے کا اعتبار نہیں، قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا مومن نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اخلاص جو اعمال کے اندر آئے گا، ورنہ عالم ہوگا، شہید ہوگا، سخی ہوگا، کافروں سے بھی پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ اس سے بڑکائی جائے گی، کیونکہ ایمان سیکھے بغیر بڑے بڑے کام کیے۔ ایمان سیکھنا پڑے گا، یقین سیکھنا پڑے گا۔ نمبر 3 فرمایا عمل میں جو اجر ملے گا وہ یقین کی بنیاد پر ملے گا۔ 40 سال نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنے پر ضرورتیں پورا ہونے کا یقین نہیں، اور نماز پر جو وعدے ہے کہ اس سے جہنم میں خلاصی ہوگی، دنیا میں رزق کی تنگی دور ہوگی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت دلوایا جائے گا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو نماز پر اجر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں رمضان کے ساتھ 2 قید لگائے، جو رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان، ایمان بھی ہو، اللہ کے وعدوں کا بھی یقین ہو، ایمانا بھی واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو تراویح پڑھے ایمان بھی ہو، اللہ کے وعدوں کا یقین بھی ہو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ جس نے کسی سواری کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے پھالا، من احتسب فرسا فی سبیل اللہ ایمانا بھی، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کے ساتھ، و تصدیقا بوعدہ۔ تو اگر عمل پر یقین نہیں، یقین کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے بجلی کا تار بغیر کرنٹ کے، کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہماری نمازوں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہماری تلاوت سے اللہ کے لیے قرآن میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، مجھے پورا قرآن شفا نہیں دے رہا ہے۔ مجھے تو فلیجل سے میرا سر کا درد ٹھیک ہوگا، قرآن سے سر کا درد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، سورۃ فاتحہ سے کیسے ٹھیک؟
کتنی حدیثیں ہیں، دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، شہد میں شفا ہے اور قرآن میں شفا ہے، دونوں کو لازم پکڑ لو، سارے دنیا کے ٹیسٹ کرا دے گا کیونکہ اس پر یقین ہے، سارا دنیا کا پیسہ لگائے گا، اس پر یقین ہے۔ ابھی ہم دوستوں سے بات کر رہا تھا، اب اپنے دفتر میں ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ خوبصورتی پر پیسہ لگاؤ، دفتر بہت اچھا ہو، بہت خوبصورت ہو، قرآن میں صدقہ کرو مال بڑھے گا، ہم کہہ رہے دفتر میں پیسہ لگاؤ لوگ متاثر ہوں گے تو آئیں گے، دکھتا ہے تو دکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، غلط یقین کے پیچھے پڑ گئے، اللہ سے ہونے کو بولا نہیں، اللہ سے ہونے کو سنا نہیں، باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں کہ بھائی اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو، نماز پر یقین نہیں، اس لیے فرمایا ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں پہلے میں بتا چکا، کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ اگر یقین نہیں کلمے والا اعمال پر، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا پہلا درجہ ایمان بنانے کا ہے، یقین سیکھنے کا ہے، ایمان سیکھنے کا، ایمان بنانے کا، ایمان میں مضبوطی لانے کا۔ آگے فرمایا نمبر 4، یقین پر جو وعدے ہیں، ایمان پر جو وعدے ہیں، جیسے میں پہلے سنا چکا ہوں 20 کے قریب وعدے، وہ ایمان کے بغیر ملیں گے نہیں، یقین کے بغیر ملیں گے نہیں۔ تو اصل بنیاد جو دین پر چلنے کا ہے وہ طاقت نہیں، ماحول معاون ہے لیکن اصل نہیں، ماحول معاون ہے دین پر چلانے کے لیے، اصل نہیں، رسم و رواج، عادات، سیاسیات وغیرہ، علم، مال، اسباب، وسائل، یہ ساری بنیادیں کچی بنیادیں، اصل بنیاد یقین ایمان کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس امت کے بعد میں آنے والے اصلاح کی ابتدا اسی طرز پر ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، لَيُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَصْلَحَ أَوَّلَهَا، اور اسی طرح امام مالک رحم اللہ کا قول ہے، اس امت کے بعد میں آنے والوں کی اصلاح بھی اسی طرز پر ہوگی جس طرز پر پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اس امت کے اصلاح کی ابتدا 2 چیزوں سے ہوئی ہے، ان اول صلاح هذه الامه، دنیا سے بے رغبتی بالزہدی، اور یقین سے والیقین۔ ایک اور روایت میں صلاح اول هذه الامه بالزہادۃ والیقین، اس امت کے پہلے حصے کی ابتدا اصلاح جو اللہ نے فرمائی 2 چیزوں سے، دنیا سے بے رغبتی اور نمبر 2 یقین۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی روزانہ کی، دیکھو زور چلا، زور کے ہٹنے پر بنی اسرائیل نے عمل سے انکار کر دیا، زور چلا کہ تورات کو لو، انہوں نے کہا سمینا، اس وقت سجدے میں بھی گر گئے، لیکن بعد میں عمل واسینا۔ فرمائی یہودیوں کا مزاج کیا ہے، اللہ کی بات کو، اللہ کی رسول کی بات کو سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، صرف سننے کے حد تک ہے۔ اور ایمان والوں کا مزاج قرآن میں 4 جگہ بتایا، سمعنا واطعنا، سنیں گے عمل کریں گے، 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 4 جگہ قرآن میں سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے، یقین رکھنے۔ دوسرا جملہ بھی میرے کو یاد آیا، اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو بھی جہنم ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو بھی جہنم ہے، عمل ہے علم نہیں ہے تو بھی جہنم ہے، علم عمل دونوں ہیں لیکن یقین نہیں، ایمان نہیں تو بھی جہنم ہے۔ تو اللہ پاک سے ایمان مانگنا، کیونکہ شرک معاف نہیں، مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ نمبر 2، عمل کی توفیق مانگنا، ایمان مانگنا، عمل کی توفیق مانگنا، اور اس ایمان اور عمل کو پوری دنیا میں پھیلانا، خود بھی ایمان سیکھنے میں لگنا، دین سیکھنے میں لگنا، اوروں کو بھی دین سیکھنے، ایمان سیکھنے کی ترغیب دینا۔ نبی نے کوئی آنا نہیں، میری آپ کی ذمہ داری ہے، مومن مرد مومن عورتیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 71 یاد، آپ کو یاد ہوگا، بار بار میں سناتا ہوں اس لیے یاد دہانی ہوتی ہیں، قرآن میں بھی بار بار آئے گے، بہت ساری باتیں بار بار آئیں گی، والمؤمنون والمؤمنات، سورۃ توبہ آیت نمبر 71، مومن مرد مومن عورتیں، بعض کے مددگار ہے، بعض اولیاء و بعض کیا کام کریں گے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، یہ مردوں کا بھی کام، عورتوں کا بھی کام۔ اور سب سے بڑا معروف تفاسیر کے اندر آیا ایمان ہے، سب سے بڑا منکر شرک ہے، غلط یقین ہے،
صحیح یقین سب سے بڑا معروف ہے، غلط یقین سب سے بڑا منکر ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو اور ساری امت کو، ساری انسانیت کو ایمان اعمال کی دولت سے نوازیں، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کے ایمان اعمال پر لانے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔